بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خالی پیٹ مت سویا کریں، اس سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہانے سے قبل آپ کو پیشاب آ جاتا ہے تو یہ معدہ اور مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے بدن کے اندر طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھالیں، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ شہد بہترین غذا ہے، یہ دل کو تازگی عطا کرتی ہے اور حافظہ تیز کرتی ہے۔ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے کہ انسان دوسروں کے گھر جا کر زیادہ خوش رہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ماحول کی تبدیلی اور ذہن مصروف ہو جانا ہے۔ روزانہ گنے کا رس چہرے پر ملنے سے قبل از وقت چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی۔ انجیر خون کے ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ 4 خوبیاں انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ناظرین، کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، کیونکہ موت کی کوئی دوا نہیں۔ گردوں کی بیماریاں شہد کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ صبح خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے تندرست رہتے ہیں۔ ہری مرچ جھریوں کو غائب کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر پرسکون سونا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے ادرک کی خوشبو سونگھا کریں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پھٹے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چلوا لینا چاہیے۔ سردیوں میں ہیٹر کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب بھی ہیٹر چلانا ہو تو کمرے میں 1 بالٹی پانی بھر کر رکھیں۔ ناظرین، عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون و پاگل پن کا علاج ہے۔ بھنا ہوا ادرک نیم گرم پانی کے ساتھ لینے سے دائمی نزلہ زکام اور درد سے افاقہ ملتا ہے۔ ناریل کا پانی رنگ کو صاف کرتا ہے اور داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ جو انسان ہر مہینے 3 دن تک صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ گاجر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں تو جتنا ہو سکے بند گوبھی، کھیرے اور لیمو استعمال کرو۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ مچھلی کے سالن کی خوشبو سے آپ کے گھر میں کیڑے نہیں آئیں گے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا بچوں کے ذہنی نشوونما کو متاثر کرتا ہے۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سستی لوگوں کو اس طرح ہلاک کرتی ہے جس طرح سگریٹ نوشی؟ سادہ نمکین کھانا اعتدال کے ساتھ کھاؤ، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ناظرین، زیادہ دیر بیٹھے رہنے والی عورتوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جسمانی قوت بہترین ہوتی ہے۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کیا کریں۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ نمکین پانی پینے والے بندے کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے اثرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ ناظرین، کھانے کے بعد واک کرنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ واک کرنے والا انسان وقت سے قبل بوڑھا نہیں ہوتا۔ کھانے سے قبل 1 کھیرا کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ 1 سانس میں پانی پینے سے سینے میں درد ہوگا۔ آنکھوں سے پانی نکلنے کی بیماری لگ جائے تو صبح اٹھ کر شملہ مرچ کو اور سے دیکھا کرو۔ ایسا 3 دن کرنے سے پانی نکلنا رک جائے گا۔ ناظرین، ہمیشہ دبلے پتلے اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو گندم کا کم استعمال کرو۔ امرود کے پتے بلڈ شوگر لیول کو کم کرتے ہیں۔ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے۔
گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹ یا بھی نہیں آتی۔ اگر کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گا۔ اگر خواب میں سونے کی انگوٹھی نظر آئے اور دیکھنے والے کی بیوی حاملہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے خواب بیٹا پیدا ہوگا۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے تو کپڑے چمک اٹھتے ہیں۔ خون کی کمی دور کرنے کے لیے ناشتہ ہمیشہ دہی کے ساتھ کریں۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بنتا ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تکان دور کرنی ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، تکان ختم ہو جائے گی۔ اسپیول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ کھجور بکری کے دودھ میں شامل کر پینے سے بدن توانا ہو جائے گا۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ شکرکندی کے استعمال سے انسان کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین دوست ہے۔ کم از کم 10 عدد انجیر روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ شوگر کے مریض افراد چنے اور جو کے آٹے کی روٹی کھائیں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کرو، اس سے بواسیر کبھی نہیں ہو پائے گی۔ کام کے دوران اگر نیند کا غلبہ ہو یا سستی پڑ جائے تو فوری انگور اور ناشپاتی ایک ساتھ کھاؤ۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھا جاؤ، خارش رک جائے گی۔ گردن کی سیاہی غائب کرنے کے لیے 2 کھانے کے چمچ دودھ اور آدھا چمچ لیموں کا رس ملا کر گردن پر لگائے، گردن سفید ہو جائے گی۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر کھایا کرو، آپ کا ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ناظرین، خالص ہلدی 1 کلو پانی میں ابال لیں اور صبح شام پانی سے غرارے کریں۔ انشاءاللہ حلق اور زبان کے چالے بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، دانت سیدھے ہو جائے گے۔ ایلوویرا اور 1 چمچ چکوترے کا رس ملا کر گرم کر کے پی جاؤ، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ دوران قبض کیلا مت کھائے ورنہ تمہاری قبض اور بڑھ جائے گی اور بہانا سخت آئے گا۔ اگر دانت کے درد کی پرابلم ہو تو لہسن چھیل کر اس کی ڈلی دانت پر رکھو، دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ لہسن اور کیرا روزانہ کھانے سے وزن کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ نیند کی اور پانی کی کمی بدن کے اندر سٹریس پیدا کرتی ہے۔ مستقل رہنے والے شدید کھانسی پھیپھڑوں کے کینسر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت سفید ہو جائے گی۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ آڑو کھا لیں۔ سونف کا پانی ابال کر بچے کو پلانے سے بچے کئی تکلیفوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ ناظرین، چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے اس پر تھوڑا سا ابلا ہوا دودھ رگڑ دیں، داغ صاف ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے۔ دماغی کام لیٹ کر مت کریں اور توجہ سے کریں۔ دماغی کام کے بعد لمبی سانس لیں اور بادام زیادہ کھائیں۔ دماغی کام کرنے کے بعد سر کے مالش بہت ضروری ہے۔ گرم پانی میں نمک ملا کر سونے سے پہلے چند منٹ تک پاؤں کو اس میں ڈبو دیں۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے پیٹ باہر نہیں آتا اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کیرے کا رس عورتوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے جسم درست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔
سیب کے بیج پیس کر ہونٹوں پر لگا دینے سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کی جھریاں اور معدے کے لیے سبز چائے کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، باجرے کو گڑ، شکر، گھی یا دیگر کانوں میں ملا کر کھا لینے سے خون عمدہ، کمر مضبوط اور پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ ناظرین، روزانہ شہد چاٹنے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور زکام سے حفاظت ہوتی ہے۔ بچوں کو اخروٹ کا ماغز سوتے وقت کھلا دیں، ان کے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ نہار منہ کالے چنے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، خالد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ہم سفر پر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ عالب ابن ابجر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ راستے میں بیمار پڑ گئے۔ پھر جب ہم مدینہ واپس آئے اس وقت بھی وہ بیمار ہی تھے۔ ابن ابی عتیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ہم سے کہا کہ انہیں یہ کالے دانے یعنی کلونجی استعمال کراؤ۔ اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے قطرہ قطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلونجی ہر بیماری کی دوا ہے سوائے سام کے۔ میں نے عرض کیا سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سام سے مراد موت ہے۔ ناظرین، دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ پھل کھانے کے بعد کھانا کھائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ کچی گوبھی کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ جن لوگوں کی جلد خشک ہو تو گاجر کھانے سے یہ خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ سونے کی عادت آپ کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو انسان کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گرا دیتا ہے۔ اگر آپ کو 5 منٹ سے زیادہ وقت باتھ روم میں لگتا ہے تو آپ کا معدہ خراب ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے معیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو ممبر پر کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، کون سا جنتی سب سے کم تر درجے کا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا، جنتیوں کی جنت میں داخل ہو جانے کے بعد ایک شخص آئے گا، اس سے کہا جائے گا تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا میں کیسے داخل ہو جاؤں جبکہ لوگ پہلے پہنچ کر اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو چکے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں لے لی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس سے کہا جائے گا دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے اتنا تمہیں دے دیا جائے تو کیا تم اس سے راضی و خوش ہوگے؟ وہ کہے گا ہاں اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اس سے کہا جائے گا تو جا، تیرے لیے یہ ہے اور اتنا اور اتنا اور اتنا اور۔ وہ کہے گا میرے رب، میں راضی ہوں۔ اس سے پھر کہا جائے گا جاؤ، تمہارے لیے یہ سب کچھ اور اس سے 10 گنا اور بھی۔ وہ کہے گا میرے رب، بس میں راضی ہو گیا۔ تو اس سے کہا جائے گا اس ساری بخشش و عطایا کے باوجود تمہارا جی اور نفس جو کچھ چاہے اور جس چیز سے بھی تمہیں لذت ملے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ ناظرین، بادام کا استعمال روزانہ کرنے سے کولیسٹرول لیول ٹھیک رہتا ہے۔ دہی اور شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کی پرابلم ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھا لیں اور پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا ماغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائے۔ ناظرین، انار کا جوس پیو، چربی کم ہو جائے گی۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں زیادہ تر ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر ابن الخطاب کو دے دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم،
ناظرین، دوپہر کے کھانے میں پیاز کھاؤ، یہ موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ سر سے جوئیں ختم کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دے۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے گریز کرو، ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ دبلے پتلے لوگ نہار منہ انار کا لیا کریں، چند دنوں میں موٹے تازے ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ شکریہ۔